नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना आप सरवर कौनैन जान आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जमी आलो अस्हाब की बारगाह नाज़ में दुरूद व सलाम के नज़रानों के बाद इंतहाई इज़्ज़त एहतराम के लायक सामईन ज़ी कद्र मेरे दीनी और यकीनी दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, आज का ये दर्स कुरान एक मरतबा फिर दज्जाल राफ़ज़ी हसन अलायारी की तरफ से उठाए गए एक सवाल के जवाब के सिलसिले में इनेकाद पज़ीर है, जिसमें उसने इस बात को साबित करना चाहा है कि कुरान करीम एक नाक़िस किताब है और अहले सुन्नत की मोतबर अहादीस की कुतब में भी इस बात का सबूत मौजूद है कि कुरान करीम नाक़िस किताब है। और इस हवाले से नाउज़ बिल्लाह इस शख्स ने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक कौल पेश किया सुनन सईद बिन मंसूर से कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम में कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि इसने पूरा कुरान हासिल कर लिया है, इसके पास मुकम्मल कुरान है। क्यों? इसको कैसे मालूम हो सकता है कि मुकम्मल कुरान क्या है और इस कुरान का बहुत सा हिस्सा निकल चुका है, यानी इसका बहुत सा हिस्सा कुरान में अभी मौजूद नहीं है। यही सवाल अब आप यही एतराज़ इसी दज्जाल राफ़ज़ी की ज़ुबान से ख़ुद समात कीजिए, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सुनन सईद बिन मंसूर की इस रिवायत के जवाबात की तरफ आते हैं। उसके अलावा अजीज़ों, ये किताब मुलाहिज़ा फरमाइए, ये किताब है सुनन सईद बिन मंसूर अल-मुजल्लद अल-थानी चाप दारुस्समई। यहाँ पे आपको लिए चलते हैं सफ़हा नंबर 432 में। अन इब्न उमर फरमाते हैं ला यक़ूलु लन्ना अहदुकुम अख़ज़तुल क़ुरआन कुल्लहु, कोई शख्स ना कहे कि मेरे पास पूरा कुरान है। वमा यद्री मा कुल्लहु, किसको यह क्या मालूम, तुमको क्या मालूम पूरा कुरान क्या है। उसमें से बहुत सारा कुरान गया है, बहुत सारा कुरान गया है। यह सरी है कि कुरान हमारे पास पूरा कुरान नहीं है, बहुत सारा कुरान गया है। वलाकिन यक़ूल अख़ज़ना मा ज़हरा मिन्हु, उससे कह दे वो जो कुरान हमारे पास बचा है, जो कुरान हमारे पास बच गया है, हमको पहुंचा वो हमारे पास है, ये कह दो। ठीक है, आपने इस दज्जाल और बददियानत राफ़ज़ी की गुफ्तगू को समात कर लिया। अब हम आते हैं उसी रिवायत की तरफ जिसे इसने पढ़ा है सुनन सईद बिन मंसूर से, और इसका यह दावा भी है कि इसकी सनद सही है। हम इसकी सनद पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, हम इस रिवायत पर दिरायतन गुफ्तगू करेंगे। अन इब्न उमर ला यक़ूलन्ना अहदुकुम अख़ज़तुल क़ुरआन कुल्लहु वमा युदरीहि मा कुल्लहु क़द ज़हबा मिन्हु क़ुरआनुन कसीरुन वलाकिन यक़ूलु अख़ज़ना मा ज़हरा मिन्हु। ये आपके सामने पूरी इबारत आ रही है सुनन सईद बिन मंसूर की, जो मैंने आपके सामने पढ़ी है कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये दावा कि कोई शख्स भी ये नहीं कह सकता कि इसके पास मुकम्मल कुरान है या इसने मुकम्मल कुरान हासिल कर लिया। इसे कैसे मालूम हो सकता है कि मुकम्मल और पूरा कुरान क्या है, क्योंकि इस कुरान का बहुत सा हिस्सा इससे निकल चुका है। ये वो रिवायत है जिस पर इसने गुफ्तगू की। अब आते हैं इसके जवाबात की तरफ। याद रखिए कि अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा यह है कि कुरान मुकम्मल तौर पर महफूज किताब है और ये क़तअन हर तरह की तहरीफ से पाक है। ना इसमें कोई इजाफ़ा किया जा सकता है, ना हुआ है, और ना ही इसमें कोई कमी पेशी जो है वो मुमकिन है। अब इस रिवायत का मामला क्या है, तो याद रखिए कि अहले सुन्नत इसके साथ साथ इस बात का भी अक़ीदा और नज़रिया रखते हैं कि कुरान करीम में मनसूखियत कई किस्म की पाई जाती है, यानी बहुत सी ऐसी आयात जो कुरान करीम में मौजूद हैं लेकिन उनका हुक्म मनसूख हो चुका है, और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी आयात हैं जो कुरान से उठा ली गई और हुक्मन बाकी हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारक में ही बहुत सी आयात मनसूख तलावत हो चुकी थी। तो ये जो हदीस पढ़ रहा है इसका जो ताल्लुक़ है वो ऐसी रिवायात के ऐसी आयात के साथ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात अक़दस में ही उठा ली गई, उनका हुक्म बाकी रहा लेकिन वो मनसूख तिलावत हो गई। अगर वो आयात कुरान में होती तो फिर कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की ये सूरत हाल मौजूद ना होती। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल बिल्कुल सही है
کہ اخذ قرآن کل اخذ قرآن کس طرح متصور ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سی آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے اٹھا لیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں رافضیوں کی مشہور تفسیر مجمع البیان کی طرف، جو کہ طبرسی نے لکھی ہے اور منسوخیت کی اس قسم کو بھی قبول کیا ہے۔ طبرسی لکھتا ہے وَالنَّسْخُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى دُرُوبٍ مِّنْهَا أَن يُرْفَعَ حُكْمُ الْآيَاتِ وَتِلَاوَتُهَا كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا نَقْرَأُ لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ وَمِنْهَا أَن تُثَبَّتَ الْآيَةُ فِي الْحَزِّ وَيُرْفَعَ حُكْمُهَا كَقَوْلِهِ فَأْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ الْآيَةَ فَهَذِهِ ثَابِتَةُ اللَّفْظِ فِي الْخَطِّ وَمُرْتَفِعَةُ الْحُكْمِ وَمِنْهَا مَا يَرْتَفِعُ اللَّفْظُ وَيُثَبَّتُ الْحُكْمُ كَآيَاتِ الرَّجْمِ فَقَدْ قِيلَ إِنَّهَا كَانَتْ مُنَزَّلَةً فَرُفِعَ لَفْظُهَا وَقَدْ جَاءَتْ أَخْبَارُ كَثِيرَةٌ۔ طبرسی رافضی اپنی تفسیر مجمع البیان میں لکھتا ہے قرآن کریم میں نسخ کئی قسم کا ہے موجود ہے۔ اول یہ کہ آیت کا حکم اور اس کی تلاوت دونوں منسوخ ہو جائیں، اور چنانچہ مروی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ آیت پڑھا کرتے تھے، وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ دوم یہ کہ آیت قرآن میں لکھے رہنے کے باوجود بدستور اس کا حکم منسوخ ہو جائے، یعنی آیت قرآن میں موجود ہے لیکن اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا ہے، اور اس کی دوسری مثال بھی میں پڑھ چکا، اس لیے کہ اس آیت کی تلاوت بدستور ثابت ہے مگر اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ سوم یہ کہ تلاوت منسوخ ہو جائے اور حکم ثابت رہے، جیسا کہ آیات رجم، کیونکہ کہا گیا ہے کہ یہ نازل ہوئی تھی مگر اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، اور بہت سی احادیث اس حوالے سے وارد ہیں۔ یہ آپ نے پہلا حوالہ سن لیا کہ بہت سی آیات ایسی ہیں جو منسوخ تلاوت ہیں لیکن ان کا حکم باقی ہے، اور اس روایت کا تعلق بھی اسی قبیل سے ہے، انہی آیات سے ہے۔ اب میں آتا ہوں رافضیوں کی شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد طوسی اپنی کتاب العدہ کے اندر کیا کہتا ہے، یہ اصول فقہ کی کتاب ہے رافضیوں کی، اور نسخ کی بحث کے اندر وہ کہتا ہے فصل فی ذکر جواز نسخ الحکم دون التلاوت و نسخ التلاوت دون الحکم جمیع ما ذکرنہ جائز دخول النسخ فیہ لأن التلاوت اذا قانت عبادتا والحکم عبادت اخرى جاز وقوع النسخ فی احدہما مع بقاء الآخر کما یصح ذلك فی کل عبادتین واذا ثبت ذلك جاز نسخ التلاوت دون الحکم والحکم دون التلاوت۔ اب یہ ان کا شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی اپنی کتاب العدہ کے اندر لکھتا ہے کہ یہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ تلاوت بھی ایک عبادت ہے اور حکم دوسری عبادت ہے، تو جائز ہوا کہ دونوں میں سے ایک منسوخ ہو جائے اور دوسری باقی رہے، جیسا کہ ہر دو عبادتوں میں یہ جائز ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا تلاوت کا نسخ بغیر نسخ حکم کے اور حکم کا نسخ بغیر نسخ تلاوت کے جائز ہو گیا، تو اگر کہا جائے کہ یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ حکم منسوخ ہو جائے اور تلاوت باقی رہ جائے، تو یہ نقص ہے اس کا تلاوت کا حکم، اور اس کا کہ تلاوت حکم پر دلالت ہوتی ہے۔ آگے پھر اس پر یہ مکمل گفتگو کرے، یعنی یہاں پر اس نے ان دونوں اقسام کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب یہ جو اس نے روایت پڑھی ہے اس کا تعلق بھی اسی قبیل سے ہے کہ بہت سی آیت منسوخ تلاوت ہیں لیکن ان کا حکم قرآن کریم میں باقی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے اہل سنت کے قدیم ماخذ فضائل القرآن امام ابو عبید القاسم بن سلام البغدادی، جن کا وصال سن 224 ہجری میں ہوا، وہ اپنی کتاب فضائل القرآن میں اسی روایت کو کس باب کے تحت لائے ہیں؟ باب کا نام ہے باب ما رفع من القرآن بعد نزولہ ولم یثبت فی المصاحف۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس روایت کا تعلق منسوخ تلاوت آیات کے ساتھ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن ناقص ہے اور قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہو چکا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا بہت سا جو حصہ ہے وہ منسوخ تلاوت ہو چکا ہے، تو اخذ قرآن کل کا کل کس طریقے سے ممکن ہے۔ میں اپنی اس بات کی تائید میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب جو اصول تفسیر پر ہے اور الاتقان، وہاں سے حوالہ پیش کروں۔ ناسخ المنسوخ کی بحث کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں الدرب الثالث ما نسخت تلاوته دون حکمہ وقد اورد بعضهم فیہ سؤال وهو ما الحکمۃ فی رفع التلاوۃ مع بقاء الحکم
وحلا بقيت التلاوة ليجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها وأجاب صاحب الفنون بأن ذلك ليظهر بعد به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استفسال لطلب طريق مقطوع به فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام والمنام أدنى طریق الوحی وأمثلة هذا الضرب کثیرۃ۔ آگے پھر آپ نے اسی روایت کو نقل کیا اور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی جو میں نے عبارت پڑھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ منسوخ کی تیسری قسم یہ ہے کہ وہ جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی مگر اس کا حکم جو ہے وہ باقی ہے۔ بعض لوگوں نے اس قسم کے متعلق یہ سوال کیا آخر اللہ تعالیٰ نے حکم کیوں باقی رکھا، یعنی آیت کو قرآن سے اٹھا لیا گیا، محو کر دیا گیا، تو اس کا حکم باقی کیوں رکھا؟ تلاوت کو رفع کرنے میں کیا حکمت تھی اور کیا باعث تھا کہ تلاوت بھی باقی نہ رکھی گئی تاکہ اس منسوخ آیت کی تلاوت اور اس کے حکم پر عمل کرنے والوں کے لیے دونوں باتوں کا اجتماع ممکن ہوتا؟ تو اس سوال کا جواب صاحب الفنون سے یہاں مراد امام ابن جوزی ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے فنون الافنان۔ فنون الافنان یہاں پر اشارہ ان کی طرف دیا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے امت محمدیہ کی مزید اطاعت گزاری اور فرمانبرداری کا اظہار مقصود تھا اور دکھانا یہ تھا کہ کس طرح اس امت مرحومہ کے لوگ صرف زن اور طریق سے بغیر اس کے کسی بھی مکتوب ہی طریقے کی تفصیل طلب کریں، راہ خدا میں کتنی سرعت کے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں اور ذرا سا اشارہ پاتے ہی مالی اور بدنی طور پر قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور جس طرح کہ خلیل اللہ نے محض خواب دیکھنے کی وجہ سے اپنے نور چشم کو راہ خدا میں ذبح کرنے میں سرعت دکھائی، جلدی دکھائی، حالانکہ خواب وہی کا ادنا طریق ہے، اور اس قسم کی منسوخ کی مثالیں بکثرت ہیں۔ آگے وہی روایت لے کر آئے ہیں ان ابن عمر لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ والی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن اللہ یاری نے یہاں پر انتہائی بددیانتی کا ثبوت دیا۔ میں نے آپ کے سامنے سنن سعید بن منصور کی روایت کے حوالے سے منسوخیت کی اقسام کو دو کتب روافض سے ثابت کیا، ایک شیخ الطائفہ کی کتاب سے ان کے، اور ایک طبرسی کی مشہور تفسیر مجمع البیان سے، اور اس کے بعد امام ابو القاسم کی کتاب سے بھی ثابت کیا کہ اس کا تعلق منسوخ التلاوت آیات کے ساتھ ہے، اور پھر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا اس ناسخ المنسوخ کے باب کے اندر نقل کرنا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس شخص نے انتہائی بددیانتی کے ساتھ اور جھوٹ بولتے ہوئے، خیانت کرتے ہوئے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اہل سنت قرآن کریم کو محفوظ کتاب نہیں سمجھتے، اس کا بہت سا حصہ ضائع ہو چکا ہے، قرآن جو ہے وہ محفوظ کتاب نہیں ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے روافظ کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔